جو کہتا ہے معذاللہ سما معذاللہ کہ اب اللہ کی کوئی حجت نہیں آئے گی، مطلب اب کوئی امام نہیں آئے گا، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا بھی شیعوں کا امام آیا بھی تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ کون کہتے ہیں؟ عرب کے قبیلے والے، کہ اول تو کوئی نہیں، اگر ہوا بھی تو ہم ان سے جنگ کریں گے، مطلب وہ امام آخر الزمان امام مہدی سے جنگ کریں گے۔ میں کہتا ہوں انوار کی بلاؤں میں پیتل کو جڑیں گے، انوار کی بلاؤں میں پیتل کو جڑیں گے، الجھیں گے تو پھر موت کے پاؤں بھی پڑیں گے، الجھیں گے تو پھر موت کے پاؤں بھی پڑیں گے، اور بدبخت قبیلے پر ہنسی آتی ہے سبحان، اور بدبخت قبیلے پر ہنسی آتی ہے سبحان، مختار کے سامنے ہوئے قائم سے لڑیں گے۔ اچھا ایک اور بات، پھر ایک اور بات بھی کہتے ہیں، اگر وہ ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اگر جو دکھائی نہیں دیتا ہم کیسے مان لیں؟ میں کہتا ہوں سر عرش نوری وہ اللہ تو نے دیکھا ہے، سر عرش نوری وہ اللہ تو نے دیکھا ہے، شب معراج سرور کا مصلی تم نے دیکھا ہے، شب معراج سرور کا مصلی تم نے دیکھا ہے، اور اگر میرا قائم دکھائی نہیں دیتا تو پھر کیا ہوا؟ جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تم نے دیکھا ہے۔ چلو آئے دعا کرتے ہیں، ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں، شیعہ ہیں، ہمیں ضرورت بھی ہے اپنے امام کی۔ چلو آج اس مجلس میں اس اجتماع میں اپنے امام کو، اپنے رہبر کو، اپنے مولا کو پکارتے ہیں۔ مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ، مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ، مخلوق سے خالق کو ملانے کے لیے آ، مخلوق سے خالق کو ملانے کے لیے آ، حافظ تو ہزاروں ہے محافظ نہیں کوئی، حافظ تو ہزاروں ہے محافظ نہیں کوئی، بکھرا ہوا قرآن بچانے کے لیے آ، بکھرا ہوا قرآن بچانے کے لیے آ، صدیوں سے ہی دربند ہے پھر کعبہ دل کا، صدیوں سے ہی دربند ہے پھر کعبہ دل کا، پھر سے کوئی دیوار گرانے کے لیے آ، پھر سے کوئی دیوار گرانے کے لیے آ، صدیوں سے ترستی ہے وہ منکر کے لہو کو، صدیوں سے ترستی ہے وہ منکر کے لہو کو، کرار کی تلوار چلانے کے لیے آ۔ علی حق نعرہ حیدری، اچھوں کا ذکر ہے، اچھوں کا ذکر ہے تو پھر اتنی اچھائی دے، اچھوں کا ذکر ہے تو پھر اتنی اچھائی دے، اندر کی جو دمال ہے باہر بھی سنائی دے، اندر کی جو دمال ہے باہر بھی سنائی دے، یا رب سخی کے ذکر میں اتنا کرم تو کر، یا رب سخی کے ذکر میں اتنا کرم تو کر، ہر آدمی کو آج کلندر دکھائی دے۔ چار مصر پنجابی میں۔ مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے، مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے، اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے، اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے، 11 شبان کو سوچا یہ کبریا، 11 شبان کو سوچا یہ کبریا، میں تاکبر بنایا جی نبی بن گیا ہے۔ اور کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تہذیب اکبر کی حویلی میں پلی ہوئی سردار کی تہذیب اکبر کی حویلی میں پلی ہوئی، تہذیب اکبر کی حویلی میں پلی ہوئی، سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی، سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی، اور کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کرتے ہو، توحید رسالت امامت کا اقرار۔ میں کہتا ہوں تہذیب اکبر کی حویلی میں پلی ہوئی، سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی، اور شبیر کے بیٹے میں کلمہ ہی مکمل، اور شبیر کے بیٹے میں کلمہ ہی مکمل، اس وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی۔ میں اس بادشاہ کے مصائب کے چند ذکرے پڑھنا چاہتا ہوں جس کے آسرے پہ سکینہ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں مٹی پر بیٹھ کے حسین کو رونے والوں، آج بھی اتنا آسرا ہے ہماری ماں بہن پر، کوئی مشکل آ جائے تو علمدار پکڑ کر ہماری مشکل آسان کروا دیتی ہیں۔ اللہ جانے حسین کی 4 سال کی سکینہ کو کتنا مان ہوگا مولا عباس پہ، کہ چھوٹی سی مشورہ
گی. مولا چچا غازی میں تیرے آسرے پہ آ رہی ہوں, چچا غازی میں تیرے آسرے پہ آ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ 80 مرتبہ لڑنے کی اجازت مانگی ہے مولا عباس نے مولا حسین سے. جب بھی کبھی لڑنے کی اجازت مانگتے مولا حسین کہتے ہیں فوج غازی تو میری فوج کا علمدار ہے. مولا عباس ایک مرتبہ بائیں دیکھتے, ایک مرتبہ بائیں دیکھتے, کبھی دیکھتے تو اکبر نظر آتا, کبھی دیکھتے تو قاسم نظر آتا. اب جو دیکھا نہ اکبر نظر آیا نہ قاسم نظر آیا. رو کر مولا غازی نے مولا حسین سے کہا مولا مجھے بھی وہاں بھیج جہاں میری فوج گئی ہے. مولا حسین کہتے ہیں عباس تو اتنے دشمنوں میں بھائی کو اکیلا چھوڑ کر نہ جا, عباس تو اتنے دشمنوں میں بھائی کو اکیلا چھوڑ کر نہ جا. مولا عباس نے لڑنے کی اجازت مانگی تو مولا حسین کی آواز آئی جاؤ ملکہ عالمیاں سے پوچھو, علی کی بیٹی سے اجازت دو. چلتے چلتے مولا عباس وہاں پہنچے جہاں مولا علی کی بیٹی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. دروازے پہ عباس نے اِنَّ لِلَّهِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ کی آیت پڑھی. اندر سے تڑپی مولا علی کی بیٹی کہتی ہے, رو کر کہتی ہے خدا میرے پردے کی حفاظت کر, آج عباس سوالی بن کر آیا ہے. عباس اندر آئے. مولا عباس نے کہا بی بی مجھے لڑنے کی اجازت دے. تڑپی مولا علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے قد صداقیت امیر المومنین, قد صداقیت امیر المومنین. صحیح کہا تھا بابا علی نے. بی بی رو کر عباس کہتے ہیں کیا کہا تھا بابا علی نے. بی بی رو کر کہتی ہے عباس جب تم چھوٹے تھے نا تو ایک مرتبہ بابا علی میری کلائیاں چوم رہے تھے. میں نے بابا سے پوچھا آپ تو ہر وقت میرا سر چومتے ہیں, آج میری کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں. تو مولا علی نے رو کر کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا جب میرے بیٹے مارے جائیں گے اور تجھے ان کی جگہ بازاروں میں آنا پڑے گا اور تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. لیکن عباس جب میں تیرے طاقت کو دیکھتی تھی, تیرے جلال کو دیکھتی تھی, میں کہتی تھی کس کی مجال کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے. عباس تو نے آج جانے کی اجازت مانگی, مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی, بازاروں میں پھرایا جائے گا. میں آخری فطرہ پڑھتا ہوں. مولا عباس کو لڑنے کی اجازت ملی کہ سیدہ عالیہ نے مولا عباس سے کہا کہ مجھے 1 منٹ کی اجازت دو. مولا عباس درمیان میں کھڑے ہو گئے, ارد گرد مولا علی کی بیٹیاں کھڑی ہو گئیں. سیدہ عالیہ اور ایک کے آگے ہاتھ باندھ کر بی بی رو کر کہتی تھی علی کی بیٹیوں مجھے معاف کر دینا, میں تم سب سے کہتی تھی کہ تمہاری چادر کی ذمہ دار میں ہوں. زینب آج میں تم سے سب سے وعدہ اپنا واپس لیتی ہوں. مولا عباس جا رہے ہیں, تمہاری چادر بھی خدا کے حوالے, میری چادر بھی خدا کے حوالے. بابا السلام دامنے وقت میں گنجائش بھولنا نہیں حشر بھولنا نہیں حشر جنوں باب سینہ معصوم سکینہ سجاد نورو آنکھیں ہے گڑ ہنیرا نہیں ویر نظر آندا مینو چہرہ تیرا سنگ لے جا ویر مینو سنگ لے جا ویر مینو روواں گی کدی نہ معصوم سکینہ زندان چ روندی رہی معصوم سکینہ زندان دے وچ تیری کیویں قبر بناواں سجاد رو آنکھیں ہے دور مدینہ
معصوم سکینہ زندان چروندی رہی معصوم سکینہ بھولنا نہیں حشر بھولنا نہیں حشر جنو بابے دسینا معصوم سکینہ صلوات پڑھ لو بابا زبران بلا تاخیر ممبر پر دعوت دیتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب ثقلین جعفری صاحبہ فیصل آباد کہ وہ ممبر پر آئیں اور بارگاہ اہل بیت میں اپنی حاضری لگوائیں ان کے بعد قبلہ جناب زوار علامہ افضال رضا سلطانی صاحب تشریف لا چکے ہیں جو کہ برآمدگی کروائیں گے ان سے پہلے جناب ذاکر ثقلین عباس جعفری صاحب بآواز بلند صلوات جیو بھائی